یہ بتائیے گا آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے اسناد کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ساتھی ججوں سے اور سینئر ججوں سے مشاورت نہیں کی اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے عدالت کے اندر بھی کچھ ترشی پیدا ہو گئی. اس میں صرف چیف جسٹس کا ہی قصور ہے یا عدالت کا دوسرا گروہ جو ان سے اختلاف رکھتا تھا جس کی سرخیلی یا سربراہی یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ علامتی طور پر ہی جسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے, یا ان کا بھی قصور تھا؟ کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو بڑے یوں کہیے کہ بڑے اس میں صاف گوئی سے اپنا معافی الضمیر بیان کر دیتے تھے, لکھ کے دے دیتے تھے. بالکل سر, کیونکہ تالی جیسا کہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال سربراہ تھے عدالت کے, اس وجہ سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ان پر ہوتی ہے. مگر دوسری جانب سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رویہ ہے وہ کچھ زیادہ مناسب نہیں تھا, اگر میں یہ کہہ سکوں, بالخصوص جیسا کہ آپ نے خود حوالہ دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا. اور نہ صرف سپریم کورٹ کے معاملات کے اندر بلکہ جوڈیشل کمیشن کا بھی ہم نے دیکھا اجلاس, ایک نہیں بلکہ کئی ایسے اجلاس ہوئے جن میں کافی تلخ باتیں ہوئی ہیں, ایون دو کہ چیف جسٹس مجبور ہوئے کہ وہ آڈیو جو ریکارڈنگ ہے اس اجلاس کی وہ جاری کر دی انہوں نے پہلی دفعہ تاریخ میں. اور ہمیشہ سے جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کا جو مطمع نظر ہے جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ والے جو ججز تھے انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. گزشتہ جو انہوں نے تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے پینڈنسی کا ایک حوالہ دیا ہے, اور رائٹلی سو. جب یہ چیف جسٹس بنے تھے تو اس وقت جو پینڈنسی تھی اس پینڈنسی میں 2000 کی کمی ہوئی ہے, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ تقریباً 6 ماہ کے دوران ہی انہوں نے پینڈنسی کو کم کیا تھا. اور اس میں کچھ ان کا طریقہ کار تھا جو انہوں نے وضع کیا تھا, بینچز کی جو تشکیل تھی, اور ہم نے اس پر کافی تعریف بھی کی تھی. مگر اس کے بعد پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. نو ڈاؤٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں آئینی معاملات ہیں وہ جب سپریم کورٹ میں آئے تو اس پر فل کورٹ بنانے سے وہ غیر ضروری طور پر ریلکٹنٹ رہے, جس سے پھر جو دیگر ججز ہیں ان کو بھی موقع ملا اور جو اختلافات تھے وہ کھل کر پھر ہمارے سامنے آئے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا عدیل کہ اب معاملہ آئے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو جائیں گے چیف جسٹس, اور جسٹس اعجاز الاحسن غالباً دوسرے, سردار طارق مسعود تو شاید بیچ میں ریٹائر ہو رہے ہیں جی سردار, تو اس کے بعد پھر آ جائیں گے جسٹس اعجاز الاحسن. تو یہ بتائیے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رویہ کیسا رہے گا؟ سر اگر ماضی میں دیکھیں جسٹس اعجاز الاحسن کا رویہ جتنے بھی چیف جسٹس گزرے ہیں, یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب سے میں کم از کم کور کر رہا ہوں, جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کو دیکھ لیں, جسٹس گلزار احمد کو دیکھ لیں, اور اب بیچ میں جسٹس کھوسا صاحب تھے کیونکہ وہ فوجداری کے جج تھے, اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال, یہ تینوں چیف جسٹس صاحبان کی مجھے تو لگا کہ ضرورت بنے ہیں. کمپیٹنسی پہ ان کی کوئی شک نہیں ہے, اور جو وہ کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں کوئی بھی ہوں ان کو ضرورت ہوتی ہے ایسے ججز کی جو کام کرنے والے ہوں, اور جسٹس اعجاز الاحسن کا جو ریکارڈ ہے وہ ایسا ہی ہے. اور جہاں تک مزاج کی بات ہے تو جسٹس اعجاز الاحسن بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کافی زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں. ماضی میں بھی جب آپ کو یاد ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس تھا, اور اس ریفرنس کے اگینسٹ انہوں نے ایک اپلیکیشن فائل کی اور 7 ممبر بینچ بنا. اس بینچ کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود تھے جن پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اعتراض عائد کیا تھا, اور جسٹس اعجاز الاحسن نے وہیں بیٹھ کر ایک نوٹ تحریر کیا تھا, ایک چٹھی سی لکھی تھی, اور اس پر انہوں نے اپنا گریونس شو کیا تھا کہ میں ان کے لیے بڑی میرے دل میں ایک جگہ ہے اور میں ان کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں, اور اس طرح کی جب ان کی طرف سے بات آئی ہے تو مجھے افسوس ہوا ہے. تو اب بھی لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل کر ایک آپ کہہ سکتے کارڈیل ریلیشن شپ بلڈ کیا جائے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.